بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ دوستو، ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ رمضان میں قضا نماز ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کی نمازوں کی قضا ادا کرے۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع کے ساتھ ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درجہ ذیل آیت مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، قضا نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہو تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بیان سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نماز کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں اور معلوم نہیں کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو 9 سال اور اگر مرد ہے تو 12 سال سے بلوغ کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی نماز قضا اس کے ذمے ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نماز میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔
صرف فرض اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر، اور اسی طرح ظہر کی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز ظہر کی، عصر کی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز عصر کی، مغرب کی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز مغرب کی، عشاء کی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز عشاء کی، اور سب سے پہلی قضا ہونے والی وتر کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں اس وقت یہی کہیں کہ سب سے پہلی جو قضا ہونے والی نماز ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے اور ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا نماز شمار ہوتی ہے، کیونکہ پہلی قضا نماز ہم ادا کر چکے ہیں اور اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں تو تخفیف کی گنجائش ہے۔ پہلی تخفیف یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لے، بشرطے کہ اچھی طرح رکوع میں پہنچ جائے اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو سجدہ ہو جائے گا، یعنی ہر رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ تسبیح کافی ہوگی۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ اگر بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں تو 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں تحیات مکمل کرنے کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر سلام پھیر لے۔ مکمل درود اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کافی ہے، لیکن وتر میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا لازم ہے۔ پھر دعائے قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی یا رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے یا 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو بھی نماز درست ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر قضا نماز ادا کی جائے تو بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے فائدہ اٹھا کر جلد از جلد نمازیں ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ فرض کی قضا نماز کے ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز کا قضا ہونا گناہ ہے، لہذا گناہ سے توبہ لازم ہے۔ ایک طرف نماز ادا کرے اور ساتھ ہی سچے دل سے توبہ و استغفار بھی کرے تو اس آسان طریقہ سے قضا نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغ کے کافی عرصہ بعد نماز شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے
کہ زندگی کے ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر قضا نماز شروع کر دے اور اس وقت تک قضا نماز ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کی موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، اس مہینے کی برکتوں سے تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔